شیطان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں تاکہ اگر کچھ آپ پوچھیں تو میں جواب دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی ہے میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنے لگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسیر رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو صدقہ و خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے کہ جو مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو آرا کاٹتا ہے۔ یہ بیان ہم نے کتاب روح البیان صفحہ 4 جلد 1 سے لیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، شیطان کے لیے نیک کام بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ یہ ملعون نیک کام نہ خود کرتا ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کرے۔ نماز باجماعت ادا کرنے سے ملعون کو بخار ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے روکنے یا نماز باجماعت سے باز رکھنے کے لیے بے نمازی اور تارک جماعت کو اجر بھی کچھ ایسا سکھاتا ہے کہ مجھے بخار ہو جاتا ہے، اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا۔ علماء کرام جو نماز کے داعی اور نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں، ان علماء کرام کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ملاحدانہ جوش میں آ کر دلی بغض و اناد کا بخار نکالنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اسے بھی الحاد کا بخار ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت مسلمانوں کے دل تو خاشیت الہی، اللہ کے ڈر سے موم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی رب سے ڈرنے والے قرآن سنتے ہیں تو یاد خدا کی رغبت میں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ مگر شیطان جس وقت قرآن سنتا ہے تو جس طرح سکہ آگ میں پگھلتا ہے، اسی طرح یہ عداوت و جلن کی آگ سے پگھلنے لگتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن نہ سن سکے اور اپنے سنانے والے کو دیکھ کر سن کر جلن میں سکے کی طرح پگھلنے لگے تو سمجھ لیجیے شیطان مار کا سکہ ہے۔ اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کے لیے نکلنا شیطان کو بیڑیاں پہنا دینے کے مترادف ہے۔
گویا مجاہدین یا غازیان حق شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔